دنیا اور خطے کی قسمت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ بھی ایران کے ایک خفیہ مقام پر۔ ایران کے خفیہ مقام پر ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ 2.5 گھنٹے طویل ملاقات ہے۔ کہاں ہوئی ہے، کس مقام پر ہوئی ہے، نہیں بتایا گیا۔ مسعود پزشکیان کو بتایا گیا کہ ان کو ایک اہم ملاقات کرنی ہے، اور جب ان کو وہاں لے جایا گیا اس خفیہ مقام پر، تو وہاں مجتبیٰ خامنائی موجود تھے۔ مجتبیٰ خامنائی کی صحت بہتر ہے۔ انہوں نے وہاں پر تقریباً 2.5 گھنٹے بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے مسعود پزشکیان اور مجتبیٰ خامنائی کی، اور اس میں بہت سے اہم امور پر بات کی گئی ہے۔ جنگ مسلط کی گئی، مزید امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تو کیا کرنا ہے، اور اگر امن کی بات ہو اور امن کو موقع دینا ہے تو کس حد تک لچک دکھائی جا سکتی ہے، ان تمام امور پر بات ہوئی ہے۔ اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنگ اور امن کی صورت میں ایران کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، ایران اب کون سے کارڈ استعمال کرے گا۔ بہت سی اہم باتیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، خاص طور پر داخلی سلامتی کی صورتحال کے ایران کو انٹرنل کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور کس طرح کے جو نقصانات ہوئے ہیں جنگ کے دوران، وہ اس کے بارے میں مسعود پزشکیان نے مجتبیٰ خامنائی کو بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایکسٹرنل تھریٹس کون سی ہیں، بیرونی خطرات کیا ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، کون کون سی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، اب مزید کہاں کہاں سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں، اور کہاں کہاں سے ممکنہ طور پر ایران کو چیلنجز کا سامنا ان ممالک کی جانب سے یا ان سرزمین کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے ان کو آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کی صورتحال کے بارے میں بات کی کہ اس پر ایران کا کنٹرول کس حد تک ہے، ایران وہاں پر کیا کر رہا ہے، ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جو انہوں نے بنائی ہے، جو سب چیزوں کو کی نگرانی کر رہی ہے، ٹول فی وصول کر رہی ہے آبنائے ہرمز سے، اس کے بارے میں ان کو تفصیل سے بتایا گیا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی کہ کس طرح امریکہ نے وہاں ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور امریکہ نے اپنے کس طرح 10,000 فوجی پہلے بلائے اور اس کے بعد ان کی تعداد بڑھا کر 15,000 کر دی۔ کون کون سے کیریئر اسٹرائک گروپس کہاں کہاں موجود ہیں، کس کس طرف سے خطے میں امریکہ جو ہے وہ اپنا زور بڑھا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے خلیج فارس اور خلیج عمان میں، اور کس طرح اس کی ناکہ بندی کو توڑا گیا ہے، کس طرح مؤثر حکمت عملی اور تدبر کے ساتھ اور بہت ہی پریسائز ایکشنز کے ساتھ اس کو کس طرح سے ناکام بنایا گیا ہے، اور اس حد تک ناکام بنایا گیا ہے کہ اب امریکہ کی ناکہ بندی کے نام پر فوجی تو موجود ہیں آبنائے ہرمز میں، لیکن وہاں پر عملی طور پہ وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو جہاز ہیں وہ آرام سے گزر رہے ہیں امریکی ناکہ بندی کو عبور کر کے، اور ایران سے بات کرنی پڑ رہی ہے جس بھی تجارتی جہاز کو، جس شپنگ لائن کو اپنے جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے ہیں، وہ ٹول ادا کر کے وہاں سے گزار سکتا ہے اپنے جہاز، اور ایرانی پاسداران انقلاب اس کو اپنے حفاظتی اظہار میں وہاں سے گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسعود پزشکیان نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح جو امن مذاکرات ہیں وہ اس وقت کس مرحلے پر ہیں، کون کون سے جو کردار ہیں، کس ملک کا کس میں کیا کردار ہے، اور ایران اس میں کس حد تک لچک دکھا چکا ہے، ایران نے کون کون سی شرائط پیش کی ہیں، کن کن شرائط پر ایران ڈٹا ہوا ہے، کن کن شرائط پہ اس نے نرمی دکھائی ہے، اور امریکہ کا کیا کہنا ہے، امریکہ کی شرائط کیا ہیں، یہ بھی سب کچھ تفصیل سے مجتبیٰ خامنائی کو بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ ہمارے پاس اب مزید کتنا روم ہے، ہم کتنی گنجائش دے سکتے ہیں مذاکرات میں، کتنے معاملات پہ نرمی دکھا سکتے ہیں، کن معاملات پہ ہمیں ابھی مزید مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ تو مجتبیٰ خامنائی نے ان تمام جو بریفنگ ہے اس کو سنا، اس کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے ضروری ہدایات دی مسعود پزشکیان کو، اور بتایا کہ آپ دو ٹوک الفاظ میں دشمن کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم ڈٹے رہیں گے اور بالکل بھی نہیں جھکیں گے، اور ایران کی جو خود مختاری ہے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجتبیٰ خامنائی نے اس بات پر بھی زور دیا مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات میں کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ڈٹی رہتی ہے جب تک کوئی بھی فوج اس وقت تک کامیاب ہوتی ہے جب تک اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایرانی قوم کی طرف سے ایرانی پاسداران انقلاب کے لیے، اپنی فوج کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم کسی بھی طرح کسی بھی جارحے کو اس ملک کی مٹی لے جانے نہیں دیں گے، اس ملک
ملک میں قدم رکھنے نہیں دیں گے اور بھرپور انداز سے ایرانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑی ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ دشمن کسی بھی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنے سرپرائزز ہیں۔ مسعود پزشکیان نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس وقت ایران کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں، اگر کس طرح کا حملہ کیا جا سکتا ہے، ممکنہ طور پہ کس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے، جنگ دوبارہ مسلط کی جاتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے نئے اہداف کیا ہوں گے اور کس طرح اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور ایران میں امریکہ کے نام پہ بہت بڑا ایک منصوبہ بنا رہا ہے جس میں بہت سے ایسے رہنما بھی ہیں جن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ممکنہ طور پہ۔ تو یہ ساری باتیں بھی جو اس ملاقات کا حصہ رہیں اور اس میں بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران مزید بتا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ اس کے پاس بہت سے ایسے آپشنز ہیں جو وہ سرپرائز کے طور پہ اگلے کسی بھی حملے کی صورت میں استعمال کرے گا اور کن اہداف کو نشانہ بنائے گا، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ ایرانی قیادت اس کو آپس میں ڈسکس کر رہی ہے اور مستقل طور پہ دیکھ رہی ہے کہ کون کون سے ایسے سرپرائزز ہیں جو دشمن کو دیے جا سکتے ہیں ممکنہ کسی بھی حملے کی صورت میں، اور یہ سرپرائزز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدید، تیز اور مؤثر ہوں گے اور مختلف ہوں گے اپنی نوعیت کے حساب سے، اور دشمن جو پہلے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے وہ کہاں کہاں چوٹ کھا چکا ہے، تو اب وہ چوٹ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ تو دوبارہ دی جائے گی، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی جو خود دشمن نے بھی نہیں سوچی ہوں گی کہ کس طرح سے ایران اس کو اٹیک کرے گا اور کس طرح اس کو نشانہ بنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اگر کچھ نئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ پریشان نظر آتے ہیں، اسی لیے وہ جھجکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کسی نئی جنگ میں اسی لیے کودتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ اب خلیجی ممالک بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور خود سعودی عرب نے بھی ان کو شٹ اپ کال دی ہے، بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کسی بھی پروجیکٹ فریڈم کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، اس پروجیکٹ فریڈم کے نام پہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابنائے ہرمز سے جہازوں کو نکالیں گے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک دن گزرنے کے باوجود بھی بمشکل 2 جہازوں کو کہہ سکے کہ تم یہاں سے گزر جاؤ، اور اس کے لیے جو قیمت آپ کو ادا کرنی پڑی وہ ایک ایسے اپنے جنگی جہاز کی صورت میں ہے جس پہ ایک میزائل آ کے لگا اور اس پہ آگ بھڑک اٹھی اور اس کو وہاں سے ابنائے ہرمز کے قریب سے پیچھے ہٹنا پڑا، بھاگنا پڑا۔ تو اس کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ امریکہ اس وقت کسی بھی طرح اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو تحفظ فراہم کرے، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، اور ایران کا کنٹرول بہت ہی مؤثر ہے ابنائے ہرمز اور اس کے دونوں طرف، ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان میں، اور بحیرہ عرب میں جہاز تقریباً 2000 کھڑے ہوئے ہیں، 20,000 ان پہ کرو ممبرز ہیں، اور یہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ جہاز، ان کی شپنگ کمپنیز اور ان کے کرو ممبرز کہ کس طرح ایک مستقل جنگ بندی ہو اور وہ جہازوں کو آگے لے کر آ سکیں اور ابنائے ہرمز پار کرائیں۔ اس کے باوجود کہ امریکہ کی نیوی کھلے عام یہ اعلان کر رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر کہ تمام جہاز ہم سے رابطہ کریں اور آئیں، ہم انہیں تحفظ دیں گے اور ابنائے ہرمز پار کرائیں گے، لیکن کسی ایک نے بھی، چونکہ وہ سمجھدار ہیں جہاز کے کپتان، ان کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے، شپنگ لائنز بھی اس بزنس میں ایک زمانے سے ہیں، تو انہیں اندازہ ہے کہ امریکہ اس وقت کی اس کی پوزیشن کیا ہے اور امریکہ کی اپنی بات جو کر رہا ہے اس پر کتنا قائم رہ سکتا ہے، اور اسی لیے کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا اور اپنے جہازوں کو انہوں نے ابنائے ہرمز سے دور ہی رکھا۔ ایک ویسل آیا تھا 2 دن پہلے قریب آیا، اس پہ ایک آگے پروجیکٹائل لگا جس کو کروز میزائل بھی کہا جا رہا ہے، اور اس میں آگ لگ گئی، کچھ جو اس کے کرو ممبرز ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جہاز تھا جو قریب آنے لگا تو اس کے جی پی ایس سگنلز غائب ہو گئے، اس کو جیم کر دیا گیا، اور اس کو جب نیویگیشن کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ملا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ابنائے ہرمز کے قریب ایران کے اثر میں آ چکا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ گیا۔ تو ابنائے ہرمز پہ جو کنٹرول ہے، جو گرفت ہے ایران کی، وہ واضح طور پہ مشتبہ خامنہئی کو بتائی گئی ہے۔ مسعود پزشکیان نے براہ راست بتاتے خود ان کو بریفنگ دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی پہلے کیا رہی، اب کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتی ہے، اور ان تمام جو اسٹریٹجیز ہیں، حکمت عملیاں ہیں، ان کو سن کر مشتبہ خامنہئی نے اطمینان کا اظہار کیا، اور مشتبہ خامنہئی نے یہی پیغام دیا کہ دشمن کو یہ واضح طور پہ بتا دینا چاہیے کہ ہم جھکیں گے نہیں، ایران نہیں جھکے گا، ایران اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی قسم کے دباؤ کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور کسی بھی دباؤ میں
اگر کوئی جلد بازی میں ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو ایران کے مفاد کے خلاف ہو. تو یہ آج کی ایک بہت اہم ملاقات ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ 2.5 گھنٹے طویل ملاقات میں اگر مسعود پزشکیان اور مجتبیٰ خامنہئی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی سے متعلق جو افواہیں پھیلائی گئیں کہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، ان کی صحت خاصی بری ہے، وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ بات کر سکیں، اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ کسی طرح کی ہدایات دے سکیں، یہ ساری افواہیں آج دم توڑ گئی ہیں. آج کی ملاقات ایک انتہائی غیر معمولی ملاقات تھی، انتہائی اہمیت کی حامل تھی. آج یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ کس طرح ایران اپنی آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، امن کی صورت میں بھی، اور اگر جنگ مسلط کر دی جاتی تو اس کی صورت میں بھی. اور دشمن کو بھی آج ایران کے خفیہ مقام سے دو ٹوک پیغام چلا گیا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو امن کی کرنی پڑے گی، اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب ملے گا، سرپرائزز ملیں گے اور ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، کسی نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.